میرا نام عبیرہ ہے۔ لاہور میں ایک فلاحی ادارے میں رہتی ہوں۔ میری فیملی میں ہم 2 بہنیں، میرے والد صاحب اور والدہ، کل 4 افراد تھے۔ میرے والد صاحب فروٹ والی ریڑھی لگاتے تھے۔ ہم لاہور ٹھوکر کے رہنے والے تھے۔ ایک دن میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے مہرے خراب ہو گئے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر علاج کروایا، مگر میرے والد صاحب صحت یاب نہ ہو سکے۔ والد صاحب کی جگہ ریڑھی اب میری والدہ لگانے لگی تھی، مگر جتنا وہ کماتی اس سے دگنا والد صاحب کو لے جانے کے لیے فقط کرایہ ڈاکٹر کی فیس پر خرچ ہو جاتا۔ ہم دونوں نے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ والدہ اور میری بہن کام پر چلی جاتی تو میں والد صاحب کی دیکھ بھال کرتی، جبکہ دوپہر کو بڑی بہن فارغ ہو کر آ جاتی تو سیکنڈ ٹائم میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی۔ جیسے تیسے گزر بسر چل رہا تھا، مگر والد صاحب کا صحیح علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی آدمی نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ ہم نے اس کی معلومات حاصل کی، حساب لگوایا تو پتہ چلا کہ اگر ہمارا گھر بک جائے تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا اگر گھر بکنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں تو بھی ایک نہ ایک دن میں مر ہی جاؤں گا۔ میں کم از کم یہ بوجھ دل پر لے کر مرنا نہیں چاہتا کہ میں بیٹیوں کے سر سے چھت چھین کر جا رہا ہوں۔ والد صاحب کی بات سن کر میں سسکیاں لینے لگی، جبکہ میری بہن ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ گھر بیچنے والا ارادہ بدل گیا، مگر کچھ دن بعد میری بہن جس گھر میں کام کرتی تھی، اس گھر کے مالک نے میری بہن کی عزت پر حملہ کر دیا۔ میری بہن عزت بچا کر بھاگ نکلی اور اس شام ہمارے گھر میں سوگ کا سماں تھا۔ جب میں شام کو لوگوں کے گھروں سے کام کر کے واپس آئی تو والد صاحب سمیت سب کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں بھی بہن کو سینے سے لگا کر آنسو بہانے والوں میں شامل ہوئی۔ اس رات گھر بیچ کر والد صاحب کا علاج کا رزق لینے کا اٹل فیصلہ ہوا۔ آخر کار ہم نے گھر بیچ کر ایک سرکاری عمارت جو عرصے دراز سے بند پڑی تھی، اس میں پناہ لے لی۔ میری بہن اور میری امی ہاسپٹل انتظامیہ کے پاس گئی، آپریشن کی فیس، دواؤں کا خرچ، ایڈوانس جمع کروا کر رسید لے لی اور آپریشن کی تاریخ لے کر آ گئی۔ مقررہ تاریخ کو والد صاحب کو لے کر میں اور میری بہن اور میری ماں ہاسپٹل پہنچے۔ آپریشن ہوا مگر مکمل کامیابی نہ ہوئی۔ کچھ دن ہسپتال رہنے کے بعد والد صاحب کو لے کر ہم پھر اسی سرکاری عمارت میں آ گئے۔ آپ یقین کریں، جس دن والد صاحب کو لے کر ہم گھر آئے اس دن فقط ہمارے پاس اتنے ہی پیسے بچے تھے جن سے ہم نے والد صاحب کے لیے فروٹ خرید لیا۔ ہم باقی سب لوگ فاقہ میں رہے۔ دوسرے دن میری بہن والد صاحب کے پاس رہی۔ میں اور میری والدہ کام ڈھونڈنے نکلے۔ ہمیں کام تو نہ ملا، مگر واپسی پر ایک ہوٹل کے قریب کچرا دان سے شاپر میں پیک کھانا مل گیا۔ گھر آ کر میں، میری ماں اور بہن نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں ابو کے پاس رات کو جاگتی رہی، جبکہ میری بہن اور ماں دوسرے کمرے میں سو گئی۔ مگر پتہ نہیں رات کے کس پہر میری ماں کو کیا ہوا، ان کی جان نکل گئی، وہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئی۔ صبح اٹھ کر میری بہن نے مجھے سارے واقعے سے آگاہ کیا اور کہا ابھی شور نہ کرنا، میں کہیں سے ماں کے کفن دفن اور قبر کی جگہ کے لیے پیسے لے کر آتی ہوں۔ میں بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ بہن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ اگر مجھے 2 دن بھی لگ جائیں تو 2 دن بھی انتظار کرنا، کسی کو ماں کا نہ بتانا، والد صاحب کو بھی نہیں۔ میں نے خاموشی سے بہن کی بات سنی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری بہن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اپنے سگے باپ سے بھی ماں کی موت کی بات چھپائی۔ میری بہن نے مجھے جاتے وقت یہ بھی بتایا تھا کہ ماں مر کر بھی ماں ہی رہتی ہے، ماں کی لاش سے ڈرنا مت، بلکہ یہی سمجھنا کہ ماں زندہ ہے
اور دوسرے کمرے میں موجود ہے، جیسے ہی آواز دو کی آ جائے گی۔ یہی سمجھتے ہوئے چپ چاپ باپ کے پاس بیٹھی رہی۔ میں نے کسی بھی طرح سے والد صاحب کو ماں کے مرنے کا معلوم نہ ہونے دیا۔ شام تک میری ماں کی لاش تعفن زدہ ہونے لگی، مگر میری بہن نہ آئی۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میرے والد صاحب گہری نیند میں سو رہے تھے جب میری بہن آ گئی اور مجھے سینے سے لگایا۔ میں سسک اٹھی۔ نماز کے بعد ہم دونوں بہنوں نے والد صاحب کو بتایا۔ وہ مرد تھے۔ انہوں نے ہم سے کفن دفن کے پیسوں کا پوچھا تو میری بہن نے بتایا کہ 30,000 روپے ہیں میرے پاس۔ میرے والد نے ہم دونوں بہنوں کو امام مسجد کے گھر بھیجا۔ امام مسجد اور ان کی بیوی جب ہمارے گھر پہنچے تو میری ماں کی لاش سے اٹھنے والے تعفن سے ان کو ابکائیاں آنے لگی۔ خیر، امام صاحب نے جنازہ پڑھانے کی حامی بھر لی، قبر کی جگہ لے کر دی، اور امام صاحب کی بیوی نے میری بہن کے ساتھ جا کر کفن خریدا۔ امام صاحب کی بیوی نے کفن پر کچھ آیات لکھی اور کھڑے ہو کر ہمیں بتاتی رہی کہ ایسے غسل دو۔ ہم دونوں بہنوں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ مسجد میں اعلان کے بعد 8-9 آدمی آئے۔ قریبی قبرستان میں میری ماں کو جنازے کے بعد سپرد خاک کر آئے۔ جس دن میری ماں کو مرے تیسرا دن تھا، اس دن میری بہن گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے لاکھ منتیں کی، مگر اس نے کہا کہ وہ مجبور ہے، اور جانے سے پہلے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے فقط اتنا کہا کہ میری لاڈلی بہن، اللہ تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو والد صاحب کا کفن کمانے کے لیے درندوں کی اس دنیا میں نہ نکلنا، بلکہ ہو سکے تو گھسیٹ کر کسی چوراہے پر لاش رکھ دینا، کوئی خدا ترس دفنا دے گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد میری بہن نے میرے کندھے سے لگ کر فقط 3 سسکیاں لیں اور وہ چلی گئی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بہن کی نصیحت پر تھوڑا سا طریقہ بدل کر عمل کیا۔ اس کے بعد یہاں رہنے آ گئی۔ یہاں میں نے سلائی کا کام سیکھا۔ سلائی سے جو پیسے کماتی ہوں، ان کا کفن خرید کر رکھ لیتی ہوں۔ یہاں کسی کا بھی انتقال ہو تو کفن میں پہناتی ہوں۔ لاکھ انتظار کے بعد بھی پتہ نہیں کیوں میری بہن کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں کس حال میں ہے۔ وہ اس دنیا میں ہے جہاں میں رہ رہی ہوں، یا اس دنیا میں ہے جہاں میرے والدین رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا برا وقت کسی دشمن پر بھی نہ لائے کہ بیٹی کو اپنا جسم بیچ کر اپنی ماں کے لیے کفن دفن کا انتظام کرنا پڑے۔ اور یہ دنیا کتنی ظالم ہے، کسی کی مجبوری سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہر بے کس کی مدد کرے، ہر یتیم کی مدد کرے، ہر بے آسرا کو آسرا دے۔ خواتین و حضرات، اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اس کہانی کو باقی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ درندگی کی اس دنیا میں کسی کا دل بھر آئے اور وہ کسی کی عزت پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔